بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت حسین علیہ السلام کا مکہ سے کربلا کا سفر۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ آج ہم اپنی تاریخ کے ایک اہم لمحے کے بارے میں بات کریں گے، وہ لمحہ جو ہمت، یقین اور قربانی کا ہے، کربلا کی طرف سفر۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے مکہ کی حفاظت کیوں چھوڑی؟ امام حسین نے غدار صحرائی سفر اور یزید کے لشکروں کا سامنا کرنے کا انتخاب کیوں کیا؟ جواب سادہ سا ہے، امام حسین نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے ایک ایسے ظالم کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا جسے انصاف، مساوات اور اسلام کی اقدار کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید کے خلاف کھڑے ہونے سے انہیں یقینی موت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ امام حسین کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں سے سنا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خاموش رہنے سے وہ اپنے نانا کے پیغام اور اصولوں کو دھوکہ دیں گے۔ امام حسین نے کھڑے رہنے اور ظالم کے خلاف بولنے اور حق کے لیے لڑنے کا انتخاب کیا۔ بہرحال واقعہ تاریخ کے اعتبار سے کچھ یوں ہے کہ 10ویں سال یزید کو خلیفہ کے اعتبار سے نامزد کر دیا گیا۔ اس وقت تقریباً سب نے اس بات کو مان لیا کہ اگلا خلیفہ یزید ہوگا، سوائے 5 افراد کے۔ وہ افراد بہت اہم ہیں، بہت، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، دوسرے نمبر پہ وہ صحابی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، تیسرے نمبر پہ حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، چوتھے نمبر پہ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، اور 5ویں نمبر پہ حسین ابن علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے اس بات پر بالکل بھی زور نہیں دیا، نہ ہی کوئی زبردستی کی، بلکہ کہا کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن جب وقت آیا، حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد، اس وقت 5 صحابیوں میں سے ایک صحابی جا چکے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اب باقی 4 رہ گئے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ جب مکہ گئے تو مکہ والوں نے امام حسین کا استقبال کیا۔ مکہ کے تمام صحابہ امام حسین سے ملنے آئے۔ ادھر جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھنے شروع کر دیے، اور کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا۔ کوفہ والوں نے خطوط کے طاق باندھ دیے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا، بہت روکا، تمام صحابہ اکرام نے بہت روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، وہ بزرگ صحابی تھے، وہ بھی روک رہے تھے، اور جب امام حسین کا قافلہ کوفہ کی طرف جانے لگا تو وہ پیچھے دوڑے اور دوڑ کر کہہ رہے تھے، اے حسین، خدا کے لیے مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ، یہ کوفی ہیں، تمہارا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ کوفی لا یوفی، کوفی کا وعدہ وفا نہیں کرتا۔ لیکن امام حسین نے ان کی بات نہ سنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے حسین، خدا کے لیے اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو نہ لے کر جاؤ۔ لیکن امام حسین نے سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ ادھر کوفہ میں امام حسین نے اپنے نمائندے کے طور پر مسلم بن عقیل کو بھیجا ہوا تھا۔ وہاں ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی۔ امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کے پاس خط بیچا کہ سب نے یہاں بیعت کر لی ہے، اور اس سے بات اور بھی پختہ ہو گئی کہ کوفی ساتھ دیں گے۔ لیکن امام حسین کا قافلہ بھی رستے میں ہی تھا کہ انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے۔
اور اس نے آتے ہی جو تشدد کیا ہے اس تشدد کی وجہ سے تمام بیعت کرنے والے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں اور مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ تب امام حسین نے ارادہ کیا کہ ہم واپس جاتے ہیں مدینہ کی طرف، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے ان کے خون جوش مار رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ امام حسین ان کی بات کو سنا اور سوچا کہ یہ میرے لیے یہاں پر آئے ہیں اور میں اب ان کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے امام حسین اپنے سارے قافلے کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ بہرحال جو سانحہ ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ پہنچ گئے، کربلا کی زمین پر پہنچ گئے۔ امام حسین کا صبر، مثابرت اور ان کا استعدال اور شجاعت مثالی ہے، تاریخ کے اندر بہت بڑی مثال ہے۔ اپنے سامنے ہی اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتے دیکھا، سارا خاندان شہید ہوتے دیکھا۔ وہ تو ایک معصوم سا بچہ تھا، امام زین العابدین، جو بیمار تھے اور بچ گئے، ورنہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سامنے اپنا سارا خاندان شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت بڑے صبر کی بات ہے، بہت مثالی بات ہے، اتنا بڑا صبر کر کے دکھانا بہت بڑی مثالی بات ہے۔ یہ تھی اصل وجہ امام حسین کی مکہ سے کوفہ کی طرف آنے کی، کیونکہ کوفہ والوں نے خود بلایا تھا امام حسین کو کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن کوفیوں نے بعد میں امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگی ہوئی تو شیئر کرے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔